بزرگ عالم دین حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ابو القاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ چونکہ یہ تحریک جنت البقیع کی تعمیر کے تعلق سے ہے، اور الحمدللہ بزرگ علماء کرام نے بہترین تجاویز پیش کی ہیں، اور یقین ہے کہ جب یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی منزل دور نہیں ہے، کیونکہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں۔ تو یہ کوشش، جیسا کہ علماء کرام نے قرآن مجید کی کچھ آیات ریفرنس کے طور پہ اور آغاز گفتگو کے لیے تلاوت کی، میں نے بھی تبرکاً اس آیت کی تلاوت کی ہے جہاں لوگ مختلف آرا رکھتے تھے کہ اصحاب کہف کی یادگار کس طرح سے تعمیر کی جائے، اور قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ وقال الذین غلبوا، اور جو غالب آئے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر مسجد بنائیں گے، اور پھر مولانا شمشاد صاحب نے فی بیوت اذن اللہ کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ یقیناً وہ گھر ہیں کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال بقیع کی تعمیر اس حوالے سے ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور محترم مولانا محبوب مہدی صاحب نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے صرف سمبولک رکھا کہ 8 شوال آئے گی، ایک مجلس ہو جائے گی، یعنی یوں سمجھے کہ شاید خانہ پوری، لیکن پھر بھی ایک چیز یہ تھی کہ کم از کم کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن ہاں، اویئرنیس کی جہاں تک بات ہے تو ابھی خود ملت اسلامیہ تک پہنچنا تو بات کا سفر ہے، عالم تشیع میں اویئرنیس کی ضرورت، عالم تشیع کے بعد عالم اسلام میں اویئرنیس، عالم اسلام میں اویئرنیس کے بعد اس مسئلے کو گرچہ یو این میں پریزنٹ کر کے اسے انٹرنیشنلائز کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں 16 سالوں میں ہر سال کوشش یہ ہوتی رہی کہ ہم احتجاج کریں، باہر نکلیں، اپنی آواز کو پہنچائیں، میڈیا تک پہنچائیں۔ تو اب جب یہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے تو اسے مزید گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے، ہمارے بچے، ہمارے جوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور اس کی تعمیر کے تعلق سے پھر ابھی ایک بات جو کہی گئی کہ 2 سال میں ہونا چاہیے، انشاءاللہ خدا کرے، لیکن ہاں کہ پھر ابھی اس بیچ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جو یہ کہا گیا کہ انشاءاللہ اگلے سال جب دوبارہ سیمینار ہوگا، تو یعنی اگر ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے لوگ اگلے سال کے سیمینار کی بات کر رہے ہیں، اگلے سال کی کانفرنس کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان کا وہ عرصہ پھر سکوت کا ہوگا۔ تو اگر درمیان کا عرصہ یہ سکوت کا ہوگا تو پھر یاد رہے یہ 98 سال جو گزرے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں خدا نخواستہ کچھ عرصہ اور گزر جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، متوکل کے زمانے میں 4 مرتبہ کربلا تباہ کی گئی، تاریخ یہی کہتی ہے۔
اگر 4 مرتبہ کربلا تباہ کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تباہی کے بعد عاشقان امام حسین نکلتے تھے کربلا کی اپنی طاقت بھر حتی المقدور تعمیر کی کوشش بھی کر رہے تھے، جبھی تو 4 بار تباہ. اور متوکل کا دور، آپ کہیں گے قسطوں میں تھوڑی، لیکن نقصان پہنچائے گا. ہم اب تک کچھ اس حوالے سے نہیں کر سکے. اور مزید میں یہی کہوں گا کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. آج صورتحال خود ہمارے ہندوستان میں اوقاف کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم سب متحد نہ ہوئے تو پھر اس کے بعد یہ تاریخی یادگار عمارتیں آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہوں گی. تو میں یہ کہوں گا کہ بقی کے تعلق سے پبلک اویئرنیس آنی چاہیے، سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. اور اگر جن لوگوں کے پاس کانٹیکٹس ہیں، جن کے کانٹیکٹس ہیں نیوز پیپرز کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر، ایک اچھی بات یہ بھی کی گئی کہ 8 شوال تک یہ سلسلہ چلے گا. یہ 2 تاریخیں لوگوں کو پتا چل گئی کہ 21 اپریل تھی، 8 شوال. میکسیمم یعنی اکثریت کو 8 شوال کا تو علم ہے، لیکن 21 اپریل کا علم نہیں ہے. تو دونوں تاریخیں بتائی جا چکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے بچوں تک یہ بات پہنچائی جائے، میڈیا میں زیادہ سے زیادہ اس مسئلے کے اوپر گفتگو کی جائے، نیوز پیپر کے اندر چھاپا جائے، لوگوں کو بتایا جائے. اور اس کے بعد اس کی تعمیر کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ انٹرنیشنل پریشر میڈیا سے بھی تو ہو سکتا ہے، کانفرنس سے ہو سکتا ہے، سیمینار سے ہو سکتا ہے. اور آج پہلی کوشش ہے جس میں ہمارے تمام ایک ہی مکتب فکر کے علماء ہیں. میں اپنے محترم مولانا محبوب بھائی سے درخواست کروں گا کہ اگلا سیمینار کچھ اس طرح سے کریں کہ اس سیمینار میں ہمارے مومنین یعنی ہمارے شیعہ علماء کے ساتھ اہل سنت علماء بھی ہوں. اہل سنت علماء کے ساتھ، کیونکہ گزشتہ سے پیوستہ سال اگر محبوب بھائی آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے کینبرا میں مظاہرہ کیا تھا تو اس میں ہم نے اہل سنت عالم دین کو بھی شامل کیا تھا، ہم نے کرسچن پریسٹ کو بھی شامل کیا تھا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ بہرحال رسول کے خاندان کی محترم شخصیات، ہمارے 4 امام بروایت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لیکن یقیناً محکم روایت کے مطابق جناب سیدہ کی کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ بنت اسد بھی ہیں، جناب ام البنین بھی ہیں. ہمارے 4 ائمہ کی قبریں ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب ہیں، حضرت عقیل ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، فرزند رسول ہیں. ایسی ہزارہ قبریں ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہیں. امت مسلمہ کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، کیونکہ اکیلے اس کام کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں. وحدت امت بھی ہو اور اس کو انٹرنیشنلائز بھی کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ اسے صرف اس یعنی آج 8 یعنی پورے 1 مہینے کا پروگرام نہ رکھا جائے، مستقل ہمارے کچھ سیمینار ہوتے رہیں، کوششیں ہوتی رہیں، آرٹیکل شائع ہوتے رہیں، لوگوں میں اویئرنیس آتی رہے، ایکسپرٹس کو بلایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو پولیٹیکل فیگرز ہیں ان سے بھی گفتگو کی جائے کہ وہ اپنے علاقے میں کس طرح سے پریشر ڈال سکتے ہیں. اور میں یہاں پر ایک مثال یہاں کی دیں کہ آسٹریلیا میں جب شام کے اندر داعش داخل ہو گئے تھے اور حضرت حجر ابن عدی کی قبر کو نقصان پہنچایا تھا، دیگر مقامات مقدسہ کو بھی ٹارگیٹ کر رہے تھے، تو جناب زینب کے حرم کے قریب پہنچ گئے تھے. تو اس زمانے ہم لوگوں نے اپنی تجویز جو ہے، اپنا میمورینڈم یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ کو پیش کیا تھا. اور پھر پارلیمنٹ میں ہم گئے تھے، ممبر آف پارلیمنٹ اور جو یہاں کے منسٹر تھے انہوں نے اس بات کو وہاں پر پیش کیا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ کے دیگر ممالک میں، ہندوستان میں، ہر جگہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کیا جائے تاکہ دنیا بھر سے ایک دباؤ بنے سعودی عرب پہ. یاد رہیں بڑے بزدل ہیں، بڑے کمزور ہیں اور یقیناً طاقت کے زور پر اپنی بہت سی باتیں منوا لیتے ہیں. لیکن یاد رہے اگر انٹرنیشنل پالیٹکس اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا اس کو ہم نے اپنے قریب کیا اور کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً ایک بہت بڑا پریشر بلڈ ہوگا. تو ان شارٹ مختصر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی منظر دور نہیں ہے، ہم
ان قریب وہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ مٹی نجف سے لیجیے پانی فرات سے، کیوں تربت بطول پہ روزہ بنائیے۔